بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو جیسے جو کوشچن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا. کس کے بارے میں کر رہے ہیں آپ؟ کیا گیس کر رہے ہیں؟ قیامت کے بارے میں. ٹھیک ہے، آگے آ بھی جائے گی آیت کو میں اگلے اسٹیپ پہ کراؤں گی. تو یہاں ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی اس کے بعد سے ہی بس جیسے ہی آپ نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو کفار نے اور مشرکین نے ایک ہی سوال آپ سے بار بار کیا، وہ یہ کہ قیامت کب آئے گی. یہ چیز ان کو بہت زیادہ بودر کرتی تھی کہ کیا قیامت واقعی آئے گی، یا آئے گی تو کب آئے گی، اور ہم جو ہے جب قبر میں جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری تو ہڈیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تو پھر ہم کیسے اٹھائے جائیں گے. یہ 3-4 کنفیوژنس تھے جو یہ بار اس کا سوال کرتے تھے. تو اسی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے سوال کر رہے ہیں. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ کس کا کر رہے ہیں؟ قیامت ہی کی بار یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. ترمذی میں حدیث آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ مجھ کو سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا. اور یہ کوئی ان کا فزیکل بڑھاپا نہیں تھا، یعنی کیا مراد ہے؟ متفکر چہرہ، ایک جو جس کو کہتے ہیں نا کہ فکر کر کے سوچ کے کسی دن کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں جو ایک انسان کے اوپر تفکر چہرے پر آ جاتا ہے نا، اس چیز کی طرف اشارہ یہاں کیا جا رہا ہے. تو یہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کا کہ ذکر یہاں پہ کیا گیا جو میں نے آپ کو بتائی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 اور 3. ایک تو یہی والی ہے اما یتساءلون، سورہ نبا، اور سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات جو ابھی گزری ہے. عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چمگوئیوں میں لگے ہوئے ہیں. آگے بھی دیکھ لیتے ہیں 4 اور 5. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں ہرگز نہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے قیامت یہاں پہ مراد ہے کہ یہ کیا اس کے بارے میں چموگوئیاں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے کہ نہیں. تو ان میں یہی میں نے جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے مشرکین اور کفار کے اندر کچھ لوگ بالکل ٹوٹل نگیٹ کرتے تھے آخرت اور قیامت کے دن کو، کچھ اس میں شک کا شکار تھے، کہتے تھے پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی. کچھ کفار کا معاملہ کیا تھا، قیامت کے بارے میں استہزاء کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے اس کا. تو مختلف قسم کے جو لوگوں کی رائے تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا. اور پھر ایک ڈانٹ کا سا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ فکر نہ کرو، اگر آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لا رہے ہو اور آخرت کا انکار کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، جب وہ دن آئے گا تو تمہیں حقیقت پتہ لگ جائے گی. یہ جو بات یہاں آ رہی ہے نا کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، بار اللہ تعالیٰ ایک بات کو موقت کر رہے ہیں. تو انداز کیا ہے؟ یہ ڈانٹ کا ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے اس جملے کو. اب آپ دیکھیں کہ آخرت کے بارے میں تھوڑے اور بھی ان کے دیکھ لیتے ہیں کہ ذہنی طور پہ ان کے کیا اختلافات تھے اور کچھ آج بھی اس قسم کے موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پہلے ان میں سے کوئی آخرت کا منکر تھا، کوئی جو ہے وہ بالکل ہی کورا انکار اس لیے کرتا تھا کہ اگر آخرت کو مان لیا تو عمل کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ زندگی کو انجوائے کروں. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے یعنی پہلے کہ عذاب جو ہے وہ تو روح پر گزرے گا، تو جسم پہ تو کوئی عذاب ہمارے نہیں ہوگا. یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا ان کا. پھر یہ کہ اگر ہم یہ قیامت آئی اور ہم کچھ ہمارا حساب کتاب ایسا ہوا تو ہمارے دیوی اور دیوتا ہمیں بچا لیں گے. پھر آج کے ضمن میں، آج کے دور میں جو آخرت کا عقیدہ ہے اس کو انہوں نے شفاعت سے ملٹیپلائی کر دیا. تو اس سے کیا ہو گیا ہے؟ =0، یعنی یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، اگر کوئی ڈرنے کی کوشش بھی کرے قیامت کے دن سے. پھر یہ کہ جو یہ یہود تھے ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ وی آر دا چوزن ونس، وی آر دا سنس آف گاڈ،
اور تیسری بات قرآن میں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ اگر آگ ہمیں چھوئے گی بھی قیامت کے بعد ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو چند دن ایام معدودات گنتی کے چند دن ہمیں یہ چھوئے گی. دوسری بات یہ اگلی جو بات تھی وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ان میں مشرکین شامل تھے کہ جب اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنا نوازا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اگر بالفرض ہم قیامت کبھی آ گئی, پہلی بات تو یقین نہیں تھا نا, لیکن اگر آ بھی گئی تو ہمارا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا نہیں. پھر کچھ مسلمان بھی ان میں شامل ہیں, مجرم بھی شامل ہیں, جن کا ایک کانسیپٹ آخرت یا قیامت کے بارے میں یہ ہے کہ بس ایک یہ جمع ہونے کا دن ہے, اس کے علاوہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سب لوگ مسلمان, کافر اور مشرک اور سارے لوگ جمع ہوں گے اور سب اپنے اپنی لائنوں میں لگ کے اور جنت و دوزخ میں چلے جائیں گے, جس میں کہ ہر صورت میں کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں تو ہم تو جائیں گے ہی جنت میں. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو آج تو یہ بھی ان میں جو مسلمان ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہتے یا کہہ رہے کہ ان کا یقین نہیں ہے, یقین ہے ان کا, لیکن کیا ہے کہ ان کے عقائد جو ہے وہ درست نہیں ہے, پراپر یقین ان کا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 6 and 7. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. اچھا, اب یہ اسی طرح کی نا جو آیات آفاقی ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا. پہلے بھی ہم 29ویں پارے میں بھی اسی طرح کے آیات پڑھائے, تو اب شارٹ اس کے اوپر بات ہم یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ذرا زمین کو دیکھو کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس کو اللہ نے فرش بنا دیا. فرش سے یہ مراد ہے کہ تم اس پہ چلتے ہو, پھرتے ہو, اٹھتے ہو, بیٹھتے ہو, سوتے ہو, کام کاج کرتے ہو, زمین ڈولتی نہیں رہتی. وجہ اس کی کیا ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے پیکس کی طرح زمین کے اندر گاڑ دیا ہے. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس زمین کا کوئی ویٹ نہ ہوتا, اور جب ویٹ نہیں ہوتا تو یہ زمین جھولتی رہتی, چکر آتے رہتے, انسان جو ہے نا ہلتا رہتا ہے ادھر ادھر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا یعنی پہاڑوں کو گاڑنے کا کہ تاکہ تم اس کی طرف دیکھو تم اور غور کرو ان اللہ کی کائنات کے اوپر کہ کس طرح اللہ نے اس نظام کو تمہارے لیے ایون اور اسٹیبل زمین کو بنا دیا تاکہ تم دن رات کے اپنے کام آسانی کے ساتھ انجام دیتے رہو. آگے آتا ہے آیت نمبر 8 and 9. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور 10 بھی کر لیتے ہیں, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے کا ذکر یہاں پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جینڈرز میں سے ایک مذکر ایک مؤنث یعنی ایک مرد اور ایک عورت کو تخلیق کیا, اور اس کا مقصد کیا ہے. یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 189 میں آتا ہے کہ وہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. تو اس میں جو عربک میں جو ضمیر آتی ہے وہ الی ہا ہے, ہا کی ضمیر جو ہے وہ عورت کی طرف جاتی ہے, یعنی اللہ نے جوڑے بنائے تاکہ عورت کے پاس مرد سکون حاصل کرے. اور اس سکون سے مراد ذہنی سکون بھی ہے اور جسمانی سکون بھی, دونوں طرف اشارہ یہاں پہ کیا گیا ہے اس طرف. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دیکھیں معاملہ, تو جب آپ کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو بھیجا تھا تو آپ ڈر گئے تھے. تو آپ جب آئے گھر پر اپنے تو سب سے پہلے آپ نے آ کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنی اس پریشانی کو شیئر کیا اور آپ نے کہا زمبلونی زمبلونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو آپ کسی اور مرد کے پاس نہیں گئے, آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ مجھے سکون دینے والی ہے. اور انہوں نے بھی کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ صادق اور امین رہ چکے ہیں, آپ نے ہمیشہ اچھے کام کیے ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اچھی خوشخبری ہوگی, آپ پریشان نہ ہوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک میرڈ لائف میں ایک ہسبینڈ اور وائف جب ہوتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو وائف ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی کوئی آفس کی پریشانی یا آفس کا کوئی مسئلے کو ڈائریکٹلی حل نہ کر سکے, اس کی تو اتنی نالج یا اتنی عقل نہیں ہے نا, لیکن وہ اس کو فزیکلی اور ایموشنلی کام ڈاؤن اور ایٹ ایز کر سکتی ہے. یہ کوالٹی ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑے بنایا. اور جو آیات بھی میں نے سورہ آراف کی آپ کو بتائیں, اس کے علاوہ سورہ روم کی بھی آیت نمبر 21 میں آتا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جنس میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. اگین الیہا آ رہا ہے,
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ایک کوالٹی ہے سکون کی, وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے پاس رکھائی ہے؟ عورت کے پاس. مگر یہ عورت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ اپنے کو چیک کرے, ہم اپنے کو چیک کریں کہ ہمارا وجود جو ہے گھر میں اپنے ہسبینڈ کو سکون پہنچانے والا ہے, یا ہم خود ایک پینک بٹن ہے. ایک عورت جو ہے وہ ایک پینک بٹن بھی ہوتی ہے. کیسے ہوتا ہے پینک بٹن؟ کیا کرتا ہے؟ اگر بچ جاتا ہے تو گھر میں کیا آتا ہے؟ بھونچال آ جاتا ہے نا, چیزیں گرنے لگ جاتی ہیں, لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں. تو بعض عورتیں خود اٹ سیلف پینک بٹن ہوتی ہیں کہ وہ جب ہسبینڈ ان کے گھر میں موجود ہوتے ہیں, یا کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے, یا کہیں سے وہ ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں, تو وہ ایک پینک بٹن کی طرح جو ہے وہ ان کو پریشان کر کے اور ہولا کے اور ان کو پریشانیوں میں مبتلا کر کے نا ان کی زندگی کو حرام کر دیتی ہیں. تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بالکل کانٹرری جو ہے بات ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے مرد کو بجائے سکون پہنچانے کے لیے ہر وقت پریشان کرنے والی بنے. تو یہ ایک اپنا بھی ہمیں ری چیک اپنے آپ کو کرنا چاہیے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے یہاں پر ایک کوالٹی ایک عورت کی بتائی جا رہی ہے. تو کیا ہم اس معیار کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ اگر نہیں اترتے ہیں تو ہم اپنے اندر امپروومنٹ پیدا کریں, کوشش کریں کہ ہم کس طرح سے اپنے ہسبینڈ سے بات چیت کرنے کا طریقہ. کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ گھر کے مسئلے جو ہے وہ ہسبینڈ کو بتائے نہیں جائیں گے, ظاہر ایسے گھر نہیں چلتے ہیں, ایک تو ویسے بھی وہ قوام ہے, لیکن اس کے لیے عورت کو مزاج شناس ہونا, بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے, کس وقت بات کرنا, کس طریقے سے بات کرنا, اور اگر بات اتنی بڑی نہیں ہے کوئی تو اپنے ہی طور پہ اس مسئلے کو ختم کر دینا. جیسے اگر بیٹی کا کوئی چھوٹے موٹے مسئلے ہیں, سسرال کے مسئلے ہیں, تو بہت ساری چیزوں میں خود بھی ایک عورت جو ہے ان مسئلوں کو حل کر سکتی ہے, بجائے اس کے کہ اپنے ہسبینڈ کو وہ کام پر, ایک تو خاص طور پہ جب کام پہ وہ گئے ہوئے ہوں تو ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے فون کر کے پریشان کرنا, یا ان کو کوئی چیزوں کے لیے بودر کرنا, یہ عقل کا جو ہے نا طریقہ نہیں ہے کہ نہ وہ کام کرنے کے قابل رہیں, نہ جو ہے وہ ایک پوری توجہ نہ دے سکیں. تو جب ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے, بس اس چیز کو یاد رکھیں. ایک عقل مند جو بیوی ہوتی ہے نا وہ اس راز کو جانتی ہے. تو اسی کا ذکر یہاں کیا گیا. آگے جو بات کی گئی وہ یہ کہ اللہ نے رات کو باعث سکون بنایا. اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں. سبات کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنے والی چیز, یعنی کیا مراد ہے کہ رات جو ہے نا وہ بھی انسان کا جو پورا عمل ہوتا ہے نا دن میں ایکٹیو جو انسان کی زندگی ہوتی ہے, اس سے رات آتے ہی ہمارے تمام اعمال کو, ہمارے ایکٹس کو, ہمارے فیل جو ہوتا ہے نا ہمارا کام, اس کو کاٹ دیتی ہے, ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے رات آتے ہی. اور وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیے کہ ایک نہ صرف یہ کہ رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بلکہ اس کا کنڈیوسو ماحول بھی فراہم کیا ہے. وہ ایسے کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے, ایک ماحول سا بن جاتا ہے کہ جس میں کہ انسان کو یہ ایک فیلنگ آنے لگتی ہے کہ اب آرام کا وقت شروع ہو گیا. چڑیاں بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ مغرب کے ٹائم پر وہ واپس جیسے اپنے جانے لگتی ہیں گھونسلوں کی طرف. تو نیند کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا, اور نیند اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کو انسومیا کی بیماری ہوتی ہے, نیند نہیں آتی رات کو, تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ لوگ مینٹلی ریک ہو جاتے ہیں, ڈپریشن ہو جاتا ہے, دماغ ان کا صحیح کام نہیں کرتا, کسی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے, دماغ بہت وہ ہو جاتا ہے, ڈیٹیریوریٹ کرنے لگتا ہے دماغ کے سیلز ان کے, جن کو یہ ہو جاتا ہے نیند کی کمی, ڈیمینشیا ہو جاتا ہے, چیزیں بھولنے شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے رکھی, اور سارے دن کی جو تکان ہوتی ہے وہ انسان کی نکل جاتی ہے. جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس کو رات کو پردہ پوش بنایا. یعنی کیا پردہ پوش سے کیا مراد ہے کہ جیسے رات کی جو تاریکی اور سیاہی ہوتی ہے وہ ہر چیز کو بلیک کر دیتی ہے. بالکل جیسے جسم کے اوپر آپ لباس پہنتے ہیں تو آپ کے اندرونی جسم کو لباس چھپا دیتا ہے, پورا لباس سامنے آ جاتا ہے, جسم نہیں دکھتا. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سونے کے لیے رات بنا کر ایک ماحول بھی پرووائڈ کیا جس میں کہ سناٹا ہوتا ہے, خاموشی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات رات کے سونے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ ایک ٹائم پہ سب سوئیں, ایک ٹائم پہ صبح سب جاگیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے کائنات میں نہ رکھا ہوتا اور سب اپنی مرضی سے ٹائمز کا سلیکشن کرتے تو کبھی کوئی سو رہا ہوتا, کبھی کوئی جاگ رہا ہوتا, کوئی کسی کے ساتھ مل جل نہیں پاتا, ہر ایک کے الگ الگ ٹائمنگز ہوتے. لیکن افسوس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو آج کل کے جو بچے ہیں یا آج کل کے لوگ بھی ہیں ان کو بھی بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ ساری رات جو ہے وہ جگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں, بالکل فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ڈپریشن, اینزائٹی, انسومیا اور بے انتہا بری ہیلتھ,
بلڈ پریشر، تمام قسم کی بیماریاں جو ہے نا اس سے وجود میں آتی ہیں جب رات کی جو نیند جو لوگ نہیں لیتے. اگر جو رات کی نیند چھوڑ دیتا ہے وہ دن میں چاہے 6 گھنٹے بھی سوتا رہے، 8 گھنٹے بھی سوتا رہے، وہ اس کا متبادل نہیں ہوتا، کیونکہ ان نیچرل ہے، غیر فطرتی ہے دن کے وقت یعنی اتنا لمبے دیر تک سونا. دوسری بات، صبح کے اوقات میں برکت بھی ہوتی ہے. آپ کوئی کام کرتے ہیں تو بہت سارا کام انسان کر جاتا ہے اگر صبح کے ٹائم پہ وہ اٹھا ہوا ہو. دوسری بات، جو رات کو پردہ بنایا، اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی معنی لیے ہیں کہ جیسے شوہر اور بیوی کا جو ایک تعلق ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک رات جو ہے وہ موزوں وقت ہے کہ جو کہ پردے میں ایک پردہ ہو جاتا ہے نیچرلی طور پر بھی، کہ جس سے کہ وہ اپنی فزیکل ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. دوسری بات پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دن نکلتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے آگے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا. اب جب دن نکل آتا ہے تو دن کس لیے نکلتا ہے کہ لوگ اپنا کام کریں، معاش اپنی روزی یعنی کسب کریں، روزی کمائیں، بچے اسکول جائیں، کوئی جاب کرتے ہیں وہ جاب کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں. اور رات کے گیپ کے بعد جب یعنی ایک صبح آتی ہے تو وہ روشنی جب ایک ہوتی ہے اندھیرے کے بعد تو وہ انسان کو ایک دم انرجیٹک کر دیتی ہے، تو اس کا ذکر پھر صبح کا کیا گیا. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 12، 13، 14. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگے. 7 مضبوط آسمان جو اوپر ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان کا دوسرے آسمان کے ساتھ جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، 500 سال. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بات بتائی نا کہ ہم نے ان کو مضبوط بنایا، یعنی یہ کہ ایسے ہی آسمان نہیں ہے کہ ایک کے اوپر ایک گرا جا رہا ہے، یا کبھی ہم نے ایسا دیکھا ہو کہ آسمان نیچے اللہ نہ کرے کوئی معلق ہو گیا، کوئی ٹپک گیا. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 7 مضبوط چھتیں بنائی ہیں، 7 ایک کے اوپر لیئرز ہیں پہاڑوں کی، وہ سمندر کی، سوری آسمان کی. اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. کس طرف اشارہ ہے یہ؟ سورج کی طرف، کہ سورج جو ہے اس میں جو وصف ہے گرمی کا، تو اس میں روشنی بھی ہے، گرمائش بھی ہے، دھوپ بھی ہے، جس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کی باڈی کے لیے دھوپ بہت ضروری ہے، وٹامن ڈی کی کمی دور ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں فصلیں پکتی ہیں، اگر دھوپ نہیں ہو تو ایک پودا بھی ہے مرجھا جائے گا. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو بچوں کو بعض دفعہ جونڈس ہو جاتا ہے، اس کا علاج ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں؟ دھوپ میں بیٹھنے کے لیے نا. تو اس کے بڑے فائدے ہیں جو اللہ نے روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. اور اگر آپ جو ویسٹ میں جو کنٹریز ہیں، لنڈن، امریکہ وغیرہ، تو وہاں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کتنی زیادہ اس کی سورج کی روشنی کی اہمیت ہے. اور جب کبھی سورج نکلتا ہے تو وہ لوگ لٹرلی بالکل بیچ کی طرف دوڑتے ہیں، اور جتنا وہ اپنے جسم میں سورج کو لگا سکتے ہیں وہ اس کی کوشش کرتے ہیں، سن بات وغیرہ لیتے ہیں. پھر بتایا کہ بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے وہ فینومینا ہے کہ پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں جو کہ نیچے سے سمندر سے واٹر ویپرز اوپر جاتے ہیں، پھر وہ جو ہے بادل میں تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر بادل جو ہے وہ بارش کی شکل میں برستا ہے. اور پھر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آگے غلے کا ذکر کیا گیا کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی. اور آگے آ رہا ہے وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، آیت نمبر 16، اور اس سے سبزی اور گھنے باغ اگائیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پانی برستا ہے اوپر سے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اناج، جیسے جس کو اناج میں آپ کیا کہتے ہیں، گندم ہو گیا، چاول ہو گئے، جو ہو گیا، مکئی ہو گئی، یہ سب اناج ہے نا. تو یہ ساری چیزیں پھر نبات میں سبزیاں آ جاتی ہیں، چارہ بھی آ جاتا ہے جو جانور کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کا انتظام اس سورج کی روشنی اور دوسری چیز کیا ہے؟ پانی، بارش، ان دونوں کے ذریعے سے یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کا حصول ہو سکتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر دوسری جو بات یہاں آ رہی ہے وہ جنات الفافا، گھنے باغ اگائے.
تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے الفافا جو ہے جنات الفافا کی جو صفت ہے وہ بتائی کہ جو گھنے گھنے باغ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھے ہیں دنیا میں، تو اس کا بھی ایک مقصد ہے جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیڈ میں لوگ جو ہے آرام حاصل کرتے ہیں، ٹھنڈ انہیں مہیا ہوتی ہے. جتنا گھنا درخت ہوتا ہے اتنا زیادہ اچھے پھل وہ دیتا ہے، جتنا پرانا درخت ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اس پہ پھل لگتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنت کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ گھنے باغ. تو وہ بھی دنیا میں ایک نعمت کا یہاں ذکر کیا گیا. آیت نمبر 17-18 ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفق في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. 20 تک کر لیا ہم نے اس کو. بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. یعنی کیا مراد ہے کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یعنی مراد فیصلے کے دن سے کیا ہے؟ قیامت کا دن ایک نہ ایک دن آنے والا ہے. جیسے دنیا کو آپ ایک کیمپ یا خیمے سے تعبیر کریں تو ایک نہ ایک دن یہ جو خیمہ ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا. جیسے جپسیز ہوتے ہیں وہ اپنا خیمہ لپیٹ کر مختلف جگہوں پہ پھرتے رہتے ہیں نا، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں کبھی کہیں. تو اسی طرح یہ بھی ایک دنیا سے جانے کا جب دن ہوگا، جب دنیا ختم ہو جائے گی تو پورا دنیا کا خیمہ لپیٹ دیا جائے گا اور مراد قیامت کا دن سامنے آ جائے گا اور اس کا ایک دن مقرر ہے. اور انصاف کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ کافر اپنے کفر کی وجہ سے دنیا میں اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ایک دن آخرت میں آئے جبکہ ان کو اس کی سزا ملے اور ان کی پکڑ کی جائے. تو اسی کا یہاں ذکر کیا گیا. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ بتایا جا رہا ہے کہ جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی. اس میں جو ذکر کیا جا رہا ہے سور پھونکنے کا، تو اس میں جو یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ تم فوج در فوج نکل آؤ گے، تو اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ جو سور پھونکا جائے گا تو اس میں ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آ کے اکٹھے ہو جائے گی. اور دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے جس سے انسان کھیتی کی طرح اگائے گا اور انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے اس کی دم کی ہڈی کے، جو کہ اس کے آخری سرے پہ ہوتی ہے، جو ہماری پیٹھ کے اینڈ میں، جس سے قیامت والے دن تمام مخلوق دوبارہ اسی ترکیب سے اٹھا کھڑی کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں ظاہر ہے بہت متشابہات چیزیں، ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، لیکن مراد یہ ہے کہ جو ہماری یہ جو اسپائنل کارڈ کا اینڈ ہے یہ باقی رہ جائے گا قیامت کے دن تک، اور اسی ترکیب سے اللہ تعالیٰ آئیڈینٹیفائی یعنی فرشتے اللہ کے کرتے ہوئے سب کو اٹھا کھڑا کریں گے. دوسری بات یہ بھی نسائی کی حدیث میں آتی ہے بات کہ یہ جو مقام ہوگا نا قیامت والے دن، تو جب یہ وہاں پہ جا رہے ہوں گے میدان حشر میں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چل کر جائیں گے میدان حشر میں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا، کیونکہ وہ نہیں جانا چاہیں گے نا. ان کو کیا پتا ہے؟ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ آگے ان کے ساتھ کتنا سخت جو ہے معاملہ طے ہونے والا ہے. اور آگے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آسمان کھول دیا جائے گا، یعنی کیا مراد ہے کہ آسمان کی جو چھت ہے ابھی آپ کو جو نظر آ رہی ہے نا یہ بند ہے آسمان، قیامت والے دن اس کو اوپن کر دیا جائے گا. اور جب یہ اوپن ہوگا تو گویا جیسے یہاں لکھا ہوا ہے نا دروازے ہی دروازے ہوں گے. کون سے دروازے؟ 7 آسمان کے. سب نظر آنے لگے گا کہ اوپر جو ہے وہ 7 دروازے ہی دروازے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی مراد کیا ہے کہ پہاڑ سراب ہو جائیں گے. تو اس کے بارے میں سمپل تو مراد یہ، جیسے ہم بہت دفعہ ہم نے پڑھا کہ ریزہ ریزہ ہو کے اڑنے لگیں گے اور ریت کے تودے بن جائیں گے. اس کے علاوہ بھی قرآن میں سورہ قاریہ، سورہ واقعہ اور سورہ طٰہٰ، یہ بہت ساری جو سورے ہیں ان میں مختلف اس کے پہاڑ کے بارے میں نا ہمیں آیات ملتی ہیں، جس میں مثال کے طور پہ آتا ہے کہ سورہ واقعہ میں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پھر آتا ہے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، پھر آتا ہے کہ وہ گرد و غبار ہو جائیں گے، پھر ایک جگہ پہ آتا ہے کہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ وہ سراب ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے ذرا پہاڑ کو امیجن کریے اور آپ روئی
تو امیجن کیجئے، یا ریزے کو، یا گرد اور غبار. تو سوچ کے بھی انسان کو وحشت ہوتی ہے نا کہ اتنا بڑا پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر اور گرد و غبار ہو جائے. دیکھیے گرد و غبار جیسے یہاں اگر پڑی ہو تو بعض دفعہ اس کا کوئی ویٹ بھی نہیں ہوتا. اس حد تک اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہے اس دن اس طرح سے تباہ و برباد ہو جائیں گی. سراب یہ ہے کہ جیسے دور سے آپ دیکھیں کسی چیز کو اور جب آپ اس کے قریب آئیں تو آپ کو لگے کہ وہاں پہ جیسے یہ جب ہم ہائی ویز پہ جاتے ہیں اویسس، یس، تو وہ جو ہے نا مطلب وہ سراب ایسے بن جائیں گے کہ لگے گا کہ جیسے پہاڑ ہے، لیکن جب قریب جائیں گے تو وہ یوں کر کے کولیپس کر جائیں گے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سے لے کر اور 23 تک. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اب ذکر کیا جا رہا ہے جہنم کا، اور گھات پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ جہنم ایک گھات ہے. گھات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں چھپ کر کوئی ایک جگہ ہوتی ہے جس میں شکاری جو ہے نا وہ چھپتا ہے وہاں، اور وہاں پر وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی جانور آئے تو وہ اس کا فوراً حملہ کر کے اس کو شکار کر لے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کے داروغہ یا کچھ مفسرین کے نزدیک جہنم خود اللہ کے حکم سے گھات لگائے بیٹھی ہے. کس کی گھات لگائی ہوئی؟ انسانوں کی، گناہ گار انسانوں کی گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی بد اعمالیوں کی اوٹ میں جہنم بیٹھی ہوئی. جتنے جتنے بد اعمال ہیں لوگ اور بد اعمالیاں کرتے ہیں تو ان کی اوٹ میں یعنی اس کے پیچھے وہ بھول جاتے ہیں کہ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہے ان کو پکڑنے کے لیے. اور طاغین کا ذکر کون ہوتا ہے؟ طاغین کا جو ذکر کیا گیا جو اللہ کے باغی ہیں، یعنی بالکل بے خوف ہو کے وہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو، کہ ان کو کوئی پکڑ کا خطرہ نہیں، کوئی گھات نہیں، اور ان کو رہے ہم کسی جال میں نہیں پھنسنے والے. اور جب یہ جہنم کے جال میں پھنسیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کیسی گھات تھی جس سے کہ چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. سورہ مائدہ آیت نمبر 37 میں آتا ہے کہ وہ چاہیں گے جہنم سے نکلنا مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تو یہ وہ وقت ہوگا جب یہ اس گھات میں، اس جال میں پھنسیں گے، اس کے بعد وہ کیا چاہیں گے؟ ہم یہاں سے نکل جائیں، لیکن نکل نہیں سکیں گے. پھر اگلی جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 23 میں وہ ہے عقاب، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو عقاب جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ جو ہے نا مدتوں پڑے رہیں گے. عقاب سے مراد ہوتا ہے ابد تک اور ہمیشہ. ابد کا مطلب کیا ہے کہ مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشگی کا مطلب یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ، یعنی یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اس سزا کا، اس مقام سے نکلنے کا کوئی اینڈ ہو. اور یہ یاد رکھیے گا یہ آیت نمبر 23 خاص طور پہ کافروں اور مشرکین کے لیے، وہ کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے. علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک حقب 80 برس کا ہوگا، یہ ان کا اپنا قول ہے. تو یعنی اگر اس کا ان ادر ورڈز بھی کہیں تو یوں کہہ لیں کہ مدت دراز تک اسی کے اندر پڑے رہیں گے. اور یہ جو حقب ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے، یعنی قرن ہوتا ہے نا جیسے زمانہ، تو زمانے کے بعد زمانہ گزرتا چلا جائے گا. ان کی مصیبت کا نیور اینڈنگ مصیبت، نیور اینڈنگ عذاب، نیور اینڈنگ جہنم ان کے لیے طے ہے. اگلی جو بات ہے آیت نمبر 24 اور 29 تک دیکھ لیتے ہیں. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء آتيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوبن. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. اور حال یہ ہے کہ ہم نے ہر
چیز کو گن گن کر رکھا ہوا ہے. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں بھی اضافہ نہ کریں گے. تو اب جو ذکر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ کہ جہنم میں جب جائیں گے تو وہاں جب پیاس لگے گی تو سوچیں گے کہ جیسے دنیا میں فریج کھولتے تھے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیتے تھے، تو یہاں کیا پتا چل رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا بھی ٹھنڈا پانی ان کے لیے موجود نہیں ہوگا، بلکہ کھولتا ہوا پانی. اور حمیم جو ہے وہ ایسا پانی ہوتا ہے، یعنی ہوگا وہاں پہ حمیمن اور غساقہ ہے نا، تو دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو حمیم ہے اس سے مراد ہے ایسا کھولتا پانی کہ جو اگر چہرے کے قریب بھی آئے تو چہرے جیسے یہاں تک آئے نا تو چہرے کے گوشت کو جلا دے، اور جو اگر پیٹ میں ڈالا جائے تو اندرونی اعضاء انٹسٹائن سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر نکل آئے. اچھا پھر اس کے بعد غساقن ہے، تو غساق خالی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی رطوبت ہے جو جہنمیوں کے زخموں سے تکلیف کے ساتھ نکلے گی. ویسے بھی آپ کو پتا ہے اگر کوئی وونڈ میں پس پڑ جائے تو کس قدر تکلیف دہ وہ جگہ ہو جاتی ہے. کوئی بھی دانہ ہو جائے، کوئی جگہ ہو جائے، تو جب تک وہ پس اور خون نکل نہیں جاتا، یا جب نکلتا ہے، یا جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر کٹ بھی لگاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا کتنی وہ نکلنے میں. تو یہ تکلیف دہ رطوبت ہے یا بدبودار آپ سمجھ لیجیے پیپ اور خون کا ایک طرح سے امتزاج ہے جو کہ اس سے جہنمیوں کے جسم سے نکلے گا. تو جب یہ نکلے گا تو یہی والا جو پانی ہے ان کو پینے کے لیے دے دیا جائے گا جب ان کو پیاس لگے گی. اور غساق کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول زمین میں دنیا کی زمین میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ بدبودار ہو جائے، یہاں ہم رہنے کے قابل نہیں رہیں. ایسے مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ جان انسان کی نہ نکلنے لگے بدبو سے، برداشت نہ کر سکے اس کو. اور کتنا؟ ایک ڈول. اور ان کو جو ہے یہ باقاعدہ پانی کے طور پہ یہ ان کا سمجھ لیجئے کہ پانی ان کا ڈرنک ہے. جیسے ہم نے زنجبیل اور کل ہم نے سب چشموں کے بارے میں پڑھا تھا نا، وہ جنتیوں کے چشمے اور جنتوں کی کافور کی ڈرنکس تھیں، یہ ان کی ڈرنک ہے. کھولتا ہوا پانی اور غساق، اس کا ذکر یہاں کیا گیا. اور دوسری بات کیا بتائی گئی کہ وہ کسی حساب کی اصل میں مسئلہ یہ کہ کوئی توقع نہیں رکھتے تھے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ ہمارا جو ہے نا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. اور اللہ کی آیات کو تو انہوں نے ویسے ہی جھٹلا دیا تھا، اللہ کی تو کتاب پر وہ ایمان ہی نہیں لائے تھے. تو اسی بات پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا صرف ایمان لانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آج بھی کوئی قرآن کو نگلیکٹ کرتا ہے اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا تو وہ بیسکلی کیا کر رہا ہے؟ کوسچن کرے وہ اپنے آپ سے. جھٹلا تو نہیں رہا ہے لیکن ویسے کیا کر رہا ہے؟ ویسے اس کو کیا پتا ہے قرآن کے بارے میں، کیا اہمیت ہے اس کی زندگی میں یا اس کے گھر میں قرآن کی. تو یہ تو عذاب اسی لیے آیا کہ حساب کی توقع نہیں ہے آخرت پہ. اور سیکنڈ بات کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے آیات کو اللہ کی جھٹلا دیا. اور اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے کہ ہم حالانکہ حال یہ کہ ہم نے ہر چیز گن گن کے رکھی ہوئی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ سنبھالے گا، اور تم نے جو بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں یہ سمجھ کے کی کہ اللہ کوئی اتنا پیٹی نہیں ہے کہ ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے. نماز نہیں پڑھیں تو مسجد میں نہیں گئے تو یہ نہیں کیا، یہ کوئی پکڑ کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے کیا اللہ کے معاملے کو سمجھا ہوا ہے. تمہاری چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو تمہارا نامہ اعمال آئے گا اس میں ریکارڈ کے طور پہ وہاں موجود ہوگی، اور جس میں کیا آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ لوح محفوظ میں فرشتے جو ہے وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کرامن کاتبین لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہر انسان کے اقوال، اس کے افعال، اس کی حرکات، اس کی سکنات، نیت، خیالات کیا ہیں اس کے دماغ میں جا رہے ہیں. ایک ایک چیز کا اس کا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے. کس مقصد سے کیا بات کی، کیا نیت تھی کوئی اچھا کام کرنے کی، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. تو تم نے کیا سمجھا تھا کہ کوئی اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے کہ ایسی ہی بس دنیا چلی جا رہی ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہو رہا، سب کچھ اسکاٹ فری ہیں، جس کا جو دل چاہے کرے. تو یہ دن ان کے لیے بہت زیادہ شاکنگ دن ان کے لیے ثابت ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میں نے تو ایک ایک چیز تمہاری گن کے رکھی، انسان کہے گا وہ میری اس وقت کی یہ حرکت اور یہ جو میں نے ایک غلط حرکت کی تھی یا میری نیت خراب تھی اس کام میں، یہ تو یہ بھی سامنے ویڈیو اور آڈیو چل رہی ہے میری. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ اس کے بارے میں یہاں پر ڈیٹیلز جو ہے اس دن انسان کو پتہ لگ جائیں گی. دوسری بات یہ جو ہے نا قرآن کی آیات کو جھٹلایا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے حقائق کا انکار کرنا بھی اس کے اندر آتا ہے.
قرآن کے اوپر باتیں بنانا بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، قرآن کو کرٹیسائز کرنا بھی اسی کے اندر آتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر اچھا اس کے بعد یہ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے. آیت نمبر 30 جو ہے، تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو یہ تمہارا عذاب ہے چکھو، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے دائمی عذاب ہے، یعنی ہم اب اس کے علاوہ کوئی اس میں اضافہ نہیں کرتے. یہ مراد یہ کہ ویسے ہی تمہارا جو ہے نا یہ دائمی عذاب ہے، بس اب یہ ساری عمر تمہیں یہی اس کو جھیلنا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کے لیے آگ بجھنے لگے گی تو اس کو پھر بھڑکا دیا جائے گا. جیسے وہ کوئلے جو ہیں وہ دہکائے جاتے ہیں نا، تو ان کی آگ تھوڑی سی کم ہونے لگتی ہے، تو کیا کرتے ہیں اور زیادہ اس میں ڈال دیتے ہیں، لکڑی ڈال دیتے ہیں، یا کوئلے میں جو ہے وہ کوئلے میں اور کوئلے کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ بھڑکنے لگ جاتے ہیں کوئلے یا لکڑی جب جلائی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، یعنی نہ اس میں کوئی پانی ڈالا جائے گا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے یا تمہیں کوئی کمفرٹ پہنچایا جائے گا، بلکہ تمہارا یہ جو عذاب اتنا ہوگا کہ ایک کھال بھی، جو مختلف اور مضمون قرآن میں آتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک کھال ان کی جل جائے گی تو دوسری کھال پیدا کر دی جائے گی، پھر اس پہ عذاب دیا جائے گا. تو یہی بس سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 سے لے کر اور 34 تک. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَعَنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. یا آگے تک میں کر لیتی ہوں. جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا. آیت نمبر 36 تک کیا ہے ہم نے. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور ہیں، نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی وہ لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے. چلیں بس یہاں تک کرتے ہیں، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے. اچھا اب اس کو دیکھتے ہیں. یہاں اب دیکھیں آپ بالکل کنٹراسٹ، اور کون سا مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے اب؟ جنت کا. اور کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اب بتایا جا رہا ہے جو اہل مومن ہیں ان کی نعمتوں کا بیان ہے کہ کامیابی اور نعمتیں یہ سب انہیں کیوں ملی؟ تقوی کی بدولت. متقین ہوتے ہی وہی ہیں جو اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں اونچے مقاموں پر فائز ہوں گے. مفازہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بہت اونچے مقام کے اوپر ہونا، اور یہ نشانی ہے ایک بہت بڑے، یعنی 2 انعام کی نشانی ہے کہ جنت میں ہوں گے. جنت بھی اونچا مقام ہے، اور جنت کے اندر بھی ان کا جو محل ہوگا وہ بہت اونچے مقام پر ہوگا. تو 2 ایک طرح سے نعمتوں کا ذکر ہے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے حدائق. حدائق سے مراد ہے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کی، یہ جو ہے نا حدائق کا مطلب ہوتا ہے ایسا باغ جس کی 4 دیواری بنی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اس لیے کہ تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ باغ، یہ سلطنت میری ہے، اتنا حصہ میرا ہے. تو حدائق ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کو کہ 4 دیواری سے سیپریٹ کیا گیا ہو، جنتی کے لیے باؤنڈری بنی ہوئی ہو اس کی. تو کون سے ہوں گے؟ انگور کی بیلیں ہوں گی اور گرین باغ ہوں گے، اور ان میں کیا ہوگا؟ نوخیز اور ہمسن لڑکیاں. تو یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی بیویاں ہوں گی، اس میں جو اتراب کا ورڈ ہے اس سے مراد ہے ہم عمر، جس کو کہتے ہیں نا کہ سیم ایج کی ہوں گی ان کی بیویاں. اور اس سے مراد جو علماء نے لی ہے کہ صرف عمر کی یہاں بات نہیں ہے، سیم عمر کی، بلکہ سیم مینٹل ویو لینتھ بھی ہوگی، سیم مینٹل کیلیبر بھی ان کا ہوگا، انٹلیکچولی بھی سیم ہوں گی، اور سیم کامن انٹرسٹ ہوں گے ان کے، ایکٹیویٹیز بھی سیم ہوں گی، ہابیز بھی سیم. جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ بہت کلک، کوئی بھی کپل بہت زیادہ کلک کرتا ہے، بہت زیادہ ان کی آپس میں بنتی ہے کیونکہ ان کا انٹرسٹ بھی سیم ہے، ان کی پسند بھی سیم، ہر چیز سیم ہے. تو صرف عمر کی یہاں پہ بات نہیں ہے. اور جب یہ بات یہاں پہ کی گئی نا کہ وہ حدائق و کواعب اترابا، کوائب جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ فگر کی طرف اشارہ ہے کوائب میں، کہ جیسے ان کے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ینگ لڑکی کا جو فگر ہوتا ہے نا، جو ینگ فگر جس کو ہم کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت فگر، اس کی طرف یہ اشارہ ہے کوائب،
یعنی نوخیز لڑکی کا جیسا فگر ہوتا ہے، تو اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اتنی خوبصورت، اتنی اٹریکٹیو قسم کی ان کی بیویاں ہوں گی، اور چھلکتے ہوئے جام، یعنی آگے جو ہے ظاہر ہے وہ اس کا پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بڑی ڈرنکس ہوں گی وہاں، اور وہ ڈرنکس انجوائے کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے. اس کے ساتھ کیا ہے، وہاں وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے. ایک اور جنت کی بات یہاں بتائی جا رہی ہے، لغو اور جھوٹی بات. دنیا میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہاں پہ بے فائدہ باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، بیہودہ باتیں بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، ڈرٹی جوکس بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے. والدین سے بچے جھوٹ بولتے ہیں. بعض دفعہ بیوی کو ڈاچ کرنے کے لیے کہیں اور مرد افیئرز چلاتے ہیں، بیویوں سے جھوٹ بولتے ہیں یا اپنی بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ چیز وہاں پہ بے وفائی مرد کے اندر نہیں ہوگی. کوئی جھوٹ نہیں، کوئی لغو نہیں، جو چیز ہے کلیئر، کرسٹل کلیئر ہوگی ہر چیز. اور جس میں کہ نہ عورت کو اعتراض ہوگا کسی بات پہ، نہ مرد کو اعتراض ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی ہماری سوچ اور ہمارا ذہن کر دے گا نا کہ وہاں پہ کوئی جھوٹ بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی. تو پتہ چلا کہ غیبت ہے، لعنت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، یہ ساری دنیا کی چیزیں. اگر یہ برائیاں لے کے کوئی انسان وہاں پہنچ جائے، کوئی عورت اس برائیوں کے ساتھ وہاں پہ جنت میں داخل ہو جائے، تو وہ تو جنت کے ماحول کو ہی خراب کر دے گی. تو ایسی عورت کا وہاں کوئی کام نہیں ہے. اس لیے اگر جنت کا شہری آج ہمارے دل میں خواہش ہے، ہم بننا چاہتے ہیں، تو یہ جو برائیاں ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. یہ وہاں پہ باتیں نہیں ہوں گی، نہ حسد ہوگا. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، نوخیز ہمسن لڑکیاں. تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہاں پہ جیلسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پہ بتا دیا کہ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا. کل بھی میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا، سورہ قوف کی آیت کو، کہ جو چاہے گا اس کو ملے گا. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے. تو ہر مرد، ہر انسان کی ہر قسم کی خواہش پوری ہوگی، اور مرد کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، عورت کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں. اتنا بس انسان یاد رکھے کہ کوئی خواہش ایسی رہ نہیں جائے گی جو اللہ تعالیٰ پوری نہ کر دے. ایک اور بات یاد رکھے گا کہ جنت مقام کن لوگوں کا ہے. بار بار ہم کیا بات ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. ٹھیک ہے، تو متقین کی دنیا میں کوئی ایک سوچ ہوتی ہے نا، اندازہ ہے نا آپ کو کیا سوچ ہوتی ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ پاک. جو مین چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پاکیزہ سوچ ہوتی ہے. تو یہ بات نہ سمجھیں کہ آپ کہیں کہ ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ نہ کرے تو وہاں پہ ان کی گندی سوچیں نہیں ہوں گی. یہ تو پہلے ہی بول دیا، وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی. بےہودہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرٹی بات، گندی بات، گندے جوکس، یہ سب وہاں نہیں ہوگا. تو ان کی جو سوچ بھی، جو خواہشات بھی مرد اور عورت کی ہوں گی، وہ پاکیزہ ہوں گی. اور اس کے اوپر نہ کسی بیوی کو اعتراض ہوگا اس سوچ پر، نہ کسی شوہر کو ہوگا، کیونکہ وہ سوچ ہی پاکیزہ ہوگی. کوئی گندی بات ہوگی نہیں کہ جس کے سن کے انسان کے اندر جیلسی آئے، یا انسان کہے کہ تم میرے رائٹ نہیں ادا کرے. جیسے دنیا میں اگر کوئی شادی بھی کر لیتے ہیں مرد، تو پہلی بیوی کے رائٹس نہیں ادا کرتے. تو